الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ ابو ہریرہ یہ عظیم صحابی رسول ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، بعض کہتے ہیں عبداللہ بن صخر ہے، بعض کہتے ہیں عبد شمس ہے، اس بارے بہت سارے اقوال ہیں۔ تو صحیح یہی قول ہے ان کا نام عبد الرحمن بن صخر اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ عبد شمس تھا۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، یہ خود ہی بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میں اپنے علاقے کے اندر، دوس ان کا قبیلہ تھا، تو اپنے جو جانور تھے وہ لے جاتا تھا، اور میرے ساتھ ایک بلی ہوتی تھی، بلی سے بڑی محبت کرتا تھا، اور رات آتا تو اس بلی کو درخت پر چڑھا دیتا تھا، اور جب دن کے وقت مویشیوں کے ساتھ بلی کو لے جاتا تھا، تو میرے گھر والوں نے کہ پیار سے مجھے یا باہر کہہ دیا، اے بلیوں والے۔ یہاں عربی زبان میں ابا مانا یا اصحاب صاحب کے معنی میں ہے، یعنی باپ کے معنی میں نہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ابو تراب، مٹی والے، مٹی کا باپ نہیں ہے، اس طرح بلی والا یعنی بلیوں والے، یعنی بلی سے محبت کرنے والے۔ بعض نے یہ کہا کہ نبی کریم نے ان کو محبت کے طور پہ کہا تھا یا باہر۔ بہرحال یہ روایت تو واضح کرتی ہے کہ ان کے خاندان نے، گھر والوں نے خود ہی ان کا نام لقب کیا ہے یا کنیت اباہر کہ پکاری تھی۔ تو بہرحال یہ اسلام کے عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے کم عرصہ میں 3 سال اللہ کے نبی خدمت میں رہے ہیں، لیکن حدیث اللہ کے نبی سے بکثرت بیان کرتے ہیں، یعنی 5000 سے زائد حدیث کا کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے خوبصورت جسم اور خوبصورت کیا ہے چہروں کو، صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ہاں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف، کے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ مطلب اس حدیث کا بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنی جو نیت ہے اس کو خالص رکھنا چاہیے، اور اپنے عمل کو کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ انسان بڑا خوبصورت ہے اور اس طرح اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے اس کے دل کیا ہے، اندر کیا ہے، وہ اسلام نہ ہو، دل کے اندر کفر ہے، منافقت ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھ کر کے اس کے اندر کیا ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، نیت اس کی خالص ہے کہ نہیں ہے، تو ان دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی طرح اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے، نیت کی جو صحت ہے اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر اعمال کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ظاہری جو اعمال ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کے ظاہری جو اعمال ہیں وہ کیسے ہیں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ ظاہری جو اعمال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو اعمال کو کیا ہے، یہ انسان کو اعمال یہ ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ عمل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمارا دل کیا مخلص ہے خالص ہے، نہیں، یعنی دل کے اخلاص کے ساتھ ساتھ
بظاہری طور پر جو فیصلہ ہوتا ہے اعمال کا ہے، اس میں نماز ہے، دیگر کے اعمال صالحہ ہیں، تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، یعنی دل درست ہوگا تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور اس طرح اعمال ٹھیک ہیں تو دل بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے ان دونوں کی طرف کیا توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں کہ ان کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی حدیث پڑھ لیجیے۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بنت قیس العشری رضی اللہ عنہ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل اللہ۔ جناب ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اشر قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یمن کا یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، تو یہ یمن سے نبی کریم کے پاس آئے تھے، اور ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ ابو موسیٰ ان کی کیا ہے، کنیت ہے۔ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، آواز بہت پیاری تھی، قرآن پڑھتے تھے تو لوگ بچے عورتیں اکٹھے ہو جاتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ تو ان کو اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے دونوں کو یمن کا اپنے دور میں گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ یمن کے دو صوبے تھے، ایک زرین تھا، ایک بلائی تھا، دونوں صوبوں کی طرف ان کو دونوں کو گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ ایک زیری ایک بلائی، ہاں جی، مطلب ایک تھا، ایک اونچا علاقہ تھا، ایک نچلا علاقہ تھا۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یقاتل شجاعتاً، کہ وہ لڑائی لڑتا ہے، جنگ لڑتا ہے، لیکن اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے، اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے۔ ایک بہت بڑا کیا ہے، بہادر ہے، بہت بڑا کیا ہے، یہ جواں مرد ہے۔ وَيُقَاتِلْ حَمِيَّةً، اور لڑتا ہے وہ اپنے قبیلے کی عصبیت میں، اپنے قبائلی اور اس طرح اپنی برادری کی عصبیت میں لڑتا ہے۔ حمیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیرت، اپنے قبیلے کی غیرت کی لڑتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں فلانے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وَيُقَاتِلْ رِيَاءً، اور ایک بندہ لڑتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، یہ دیکھو جی میں بہت بڑا کہ ہوں، بہادر ہوں، غازی ہوں، مجاہد ہوں، ریاکاری کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ ایُّ ذَلِکَ فِی سَبِیلِ اللہ، یہ تینوں جو کیٹاگریز ہیں، بہادری کے لیے، حمیت کے لیے اور ایک ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں اللہ کے راستے میں کون سا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے بڑا ہی عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا دین یہ بلند و بالا ہو جائے، اللہ کا پرچم لہرایا جائے، توحید عام ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ وہ بظاہری طور پر وہ نکلا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے، اب اس کے دل کو تو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اس انسان کی نیت یہ ہے کہ میں بہادری کے جوہر دکھاؤں اس لیے میں لڑ رہا ہوں، یا عصبیت کے لڑ رہا ہوں، یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریاکاری کے لڑ رہا ہوں، یعنی اس کی نیت میں فطور ہے، تو پھر اس کا جہاد اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوگا۔ جس بندے کی نیت خالص ہوگی، جس کا مقصود کیا ہو کہ میں اس لیے یہ لڑائی لڑ رہا ہوں دشمن کے خلاف تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور اللہ کے توحید کا بول بالا ہو جائے، اصل میں یہی کہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد یہی ہے۔ یہ بہت ہی جامع کلمہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن مقدس سورہ توبہ کے اندر بھی اسی بات کی طرف غزوہ تبوک میں جہاں غزوہ تبوک کا ذکر ہے وہاں یہی فرمایا کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یعنی جہاد یہ قتال کیوں ہے؟ تاکہ اللہ کا دین کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ اگر تو اللہ کے دین کے لیے بندہ لڑ رہا ہے، دل میں کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ٹھیک مجاہد ہے، اچھا ہے، لیکن اگر یہ
कैटेगरीज आ जाती हैं। इस तरह आजकल क्या खिता हासिल करने के लिए, वतन हासिल करने के लिए, वतन तो मिल जाएगा लेकिन अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब नहीं मिलेगा। अजर व सवाब कब मिलेगा? जब अल्लाह के दीन की आबियारी के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, अल्लाह की तौहीद को खड़ा करने के लिए अगर वो क्या किताल करता है दुश्मन से, तो फिर वो क्या है, जिहाद भी कबूल है और फी सबीलिल्लाह भी कहलाएगा। अल्लाह हमें नीयत को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। जी, इससे अगली हदीस भी पढ़ लीजिए। जी, वअन अबी बकरत, जी कारी साहब शेख। नुफै बिन al-Harith al-Thaqafi रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व नबी बकरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकरा इनका नाम क्या था? नुफै बिन हारिस सकफ़ी, बनु सकीफ के साथ इनका ताल्लुक़ था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सन 8 हिजरी को ग़ज़वा यानी अवतास के बाद आप ताइफ तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ बनु सकीफ के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ, तो वहाँ से ये जो सहाबी मुसलमान हो गए थे। अबू बकरा नुफै बिन हारिस सकफ़ी इनका नाम है। कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह के नबी फरमाते इदल तकल मुस्लिमान बिसैफिहिमा, जब दो मुसलमान आपस में अपनी तलवारों के साथ आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? मारते मराते हैं। फल कातिल वल मकतूल फिन्नार, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। जब दो मुसलमान बाहमी आपस में लड़ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ तलवारों के साथ, और फिर दोनों में एक दूसरे को कत्ल कर देता है, तो दोनों भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा अल्लाह के नबी, हादल कातिल फमा बाल मकतूल, ये तो कातिल का तो कसूर है, उसने मकतूल का सर कलम कर दिया है, वो तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन मकतूल का क्या कसूर है? वो भी जहन्नम में जा रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु कान हरीसन अला कत्ल साहिबिही, बेशक वो भी अपने साथी के कत्ल का हरीस था। उसको मौका मिलता तो वो भी क्या करता? सर कलम कर देता, लेकिन उसको मौका नहीं मिल सका। कातिल की तलवार चली है, उसने को कत्ल कर दिया है, लेकिन वो भी तो क्या था? इसके कत्ल पर हरीस था। ये हदीस भी नीयत की तरफ इशारा करती है कि अगर किसी बंदे के का इरादा क्या है? मासियत का है, नाफरमानी का है, तो ये भी अल्लाह के अजाब को का मुस्तहिक है। यानी जो बंदा ये दिल में इरादा रखता है कि मैं भी इसको कत्ल करूँगा, हालांकि कत्ल नहीं कर सका है, कि आप उसके दिल में क्या है? इरादा तो था ना। इस बद इरादे की वजह से वो इंसान भी जहन्नम की आग का मुस्तहिक है। याद रखें, इस हदीस में जो जहन्नम की जो वईद है दोनों के लिए, कातिल मकतूल के लिए, ये इस बिना पर है कि जब दोनों की लड़ाई कौमी असबियत की बिना पे हो, कबायली के अपनी असबियत की बिना पे लड़ रहे हों, दुनियावी गरज पे लड़ रहे हो, इन दोनों की लड़ाई का मकसद क्या हो? दुनियावी मकसद हो, यानी दुनियावी असबियत की बिना पे आपस में लड़ रहे हों, उस बिना पे दोनों क्या होंगे? मुसलमान, वो जहन्नम में जाएंगे। समझाइए कि नहीं? अगर तो कोई शरीक है, लड़ाई है, यानी दोनों ने क्या है? शरी तौर पर क्या है? वो लड़े हैं और दोनों का अपना इज्तिहाद था, तो वो इस वईद के कहें वो मुस्तहिक नहीं होंगे। जैसा कि हज़रात सहाबा में कि आपस में लड़ाई हो गई थी, ठीक है, सैयदना मुआविया और सैयदना अली के दरमियान, तो वो इस हदीस के मुस्तहिक नहीं होंगे, क्योंकि वो इज्तिहाद था उनका। एक क्या थी? इज्तिहादी गलती की बिना पे। ये जो हदीस है, नीचे लिखा भी होगा इन्होंने कि ये कातिल और मकतूल का आपस में बाहमी लड़ना, ये दुनियावी असबियत की बिना पे है, कबायली असबियत की बिना पे, जैसे कबीले आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना, दुनियावी गर्ज की बिना पे आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ क्या है? वो बाहम दस्तो गिरेबां होते हैं और आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, और कातिल भी क्या है? जहन्नम में जाएगा और मकतूल भी जहन्नम में जाएगा। असल में नीयत को क्या है? यहाँ बुनियाद बनाया गया कि नीयत जैसी होगी
اس بنا پہ مقتول بھی کیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ہاں اگر مقتول بیچارہ کیا بے قصور ہے، صرف قاتل نے آ کے کیا کیا ہے اس کو قتل کر دیا ہے، پھر مقتول کیا ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ قاتل تو مستحق ہوگا لیکن مقتول کیا ہے اس کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور وہ عصبیت کے لیے نہیں بھی لڑا ہے، وہ صرف گھر میں تھا، مثلا کوئی ڈاکو آ گئے ہیں، چور آ گئے ہیں، تو یہ بندہ شہید پھر ہوگا، یہ مقتول کیا ہوگا پھر شہید ہوگا۔ اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا کہ جو گھر میں وہ ڈکیٹ آ گئے اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ بندہ کیا ہوگا، یہ شہادت کے مقام پہ ہوگا، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ سمجھا گیا آپ لوگوں کو؟ تو بہرحال یہ حدیث اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا باہمی لڑائی لڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ مسلمانوں کو کیا ہے جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اور ان حدیثوں کی بنیاد پر بعض خوارج نے کیا کیا تھا، جناب علی کے خلاف کیا جنگ لڑی کہ آپس میں لڑے ہیں، اب دونوں کیا ہو گئے، نعوذ باللہ کافر ہو گئے، اب ان کو کیا کیا جائے، دونوں کو قتل کیا جائے۔ لیکن یہ خوارج کا جو استدلال تھا وہ باطل تھا، کیونکہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے جو درمیان جو جنگ تھی وہ ایک اجتہادی خطا کی بنا پہ تھی، نہ کہ وہ ایک دوسرے کے قتل کے کیا تھے حریص تھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ نعم۔ نعم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعہ تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بضعا وعشرین درجہ۔ یہ بھی حدیث جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاة الرجل فی جماعہ تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بضعا وعشرین درجہ، کہ ایک شخص کا نماز با جماعت ادا کرنا یہ اس کے اپنے گھر میں اور بازار میں اکیلے پڑھنے سے یہ 20 سے زائد درجہ کیا ہے، 20 گنا سے زائد کیا ہے درجہ رکھتی ہے، یعنی 20 بعض روایت میں آتا ہے 27، بعض جگہ آتا ہے 25، مطلب ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ باجماعت پڑھتا ہے، باجماعت پڑھنے والے کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا یا 25 کا، اور جو اکیلا پڑھتا ہے اس کو ایک ہی نماز کا کیا ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے بعد نے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا ہے، اگر کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی گھر میں نماز جائز ہے، لیکن کہ اس کو اجر و ثواب 27 والا اور 25 والا نہیں ملے گا۔ نماز با جماعت کی اپنی اہمیت ہے، باقی اس میں اختلاف ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے یا مستحب ہے، تو صحیح یہی ہے کہ یہ نماز با جماعت پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے اور موقعات میں سے ہے۔ وذالک، اب اس کی نبی کریم نے اس کی وضاحت فرمائی، ان احدہم اذا توضع، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایک جب وضو کرتا ہے، احسن الوضو، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد تشریف لاتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، وہ نہیں ارادہ رکھتا مگر نماز کا، مطلب اس کے دل میں مقصود کیا تھا، میں نماز پڑھنے جا رہا، یہیں سے مطابقت ہے، یعنی اخلاص نیت کی طرف کیا ہے اشارہ ہے، اس کا مقصود صرف نماز پڑھنا تھا، لا ينحزه الا الصلاۃ، وہ صرف نماز کے لیے کیا ہے مسجد میں نکلتا ہے، نماز کے لیے کیا ہے، یعنی اس کو نماز ہی مسجد میں لے کے آتی ہے، لم یخط خطوۃ، اب اس کو ثواب پتہ کتنا ملے گا، لم یخط خطوۃ، جو بھی قدم بھرے گا، قدم اٹھائے گا، الا رفع له بها درجہ، اس قدم کے جیسے اس کے درجات کیا ہوں گے، بلند ہو جائیں گے، وحط عنه بخطیہ، اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، حتی یدخل مسجد، حتیٰ کہ جہاں تک کہ وہ مسجد میں آ جائے، یعنی جتنے قدم بھر کے آئے گا اتنے قدموں میں کیا ہے درجات بلند ہوں گے، گناہ مٹ جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلَ مسجد، جب وہ مسجد میں داخل ہوگا، كَانَ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز کے حکم میں ہوگا، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے۔ کیا مطلب ہے، وہ آیا ہے ابھی نماز کو کہ کافی وقت موجود ہے، 10 منٹ پڑھے ہیں، 15 منٹ پڑھے ہیں، وہ 2 رکعتیں کیا ہے تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ نماز میں ہی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس کو کیا ہے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
اور فرشتے دعائیں کریں گے اس کے لیے، والملائکۃ یصلون علی احدکم، اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو میں سے کسی ایک پر، ما دام فی مجلسہ، جب تک وہ اپنی مجلس میں رہتا ہے، الذی صلی فیہ، جس میں وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یقولون، فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، یعنی جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی جائے نماز میں، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پہ رحمت فرما دے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کے توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اس پہ رجوع فرما لے، ما لم یؤذ فیہ، جب تک وہ بندہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں دیتا ہے، یا ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا ہے، یعنی جب تک اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایذا دینے سے مراد کیا ہے؟ اگر وہ ہوا خارج کرتا ہے، کسی ساتھی کو بھی ایذا دیتا ہے، اور فرشتے بھی پھر کیا ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ جب انسان ہوا خارج کرتا ہے، یہ ایذا ہے، بے وضو ہو گیا ہے، پھر فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باوضو انسان کے ساتھ فرشتے بھی آ کر کے بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث نماز با جماعت کی اہمیت پر بھی واضح دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آ کر کے بیٹھنے کی بھی بہت بڑی کیا ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ ایک بندہ گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد میں تشریف لاتا ہے تو وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتا ہے۔ جب تک مجلس میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے رحمت کے لیے، بخشش کے لیے، اور اسی طرح اس کی توبہ مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا مقصد کیا لانے کا، کتاب الاخلاص کے اندر نیت یہ ہے کہ اگر وہ صرف نماز کے لیے آتا ہے، اگر اس کی نیت کیا ہے کہ میں وہاں جا کر کے چاول کھاؤں گا، وہاں آج دیگ پکی ہوئی ہے، پھر چاول تو مل جائیں گے لیکن نماز کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیت کیا رکھے، اپنی خالص رکھے، کہ نیت یہ ہو رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ذکر الہی کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے جا رہا ہوں، اور فرشتوں کی رحمت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں کہ فرشتے بھی دعا کریں گے، یہ نیت رکھنا اس کی کہ بہت ہی اچھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنا یہ دل ہے نا، یہ جو چھوٹا سا یہ ایک مرکز ہے دل انسان کا، اس کو خالص رکھنا چاہیے۔ اس میں کیا کسی قسم کی ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خالص ہے، مخلص ہے، تو پھر سارے اعمال بھی کیا ہوں گے،